بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں یا کسی انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے 7 نشانیاں میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بندے کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ اچانک کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ کوئی بات ایسی سنتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کو، یا والدین اس کو ترغیب دیتے ہیں نماز کی، تو بندہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یا کسی دوست کو دیکھتا ہے کہ میرا دوست نماز پڑھتا ہے تو چلو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یا کوئی ایسے پروگرام میں شامل ہوتا ہے جہاں پر نماز کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نماز کی بات کو ڈال دیتے ہیں اور اس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، یہ نماز کی فکر شروع کر دیتا ہے اور نماز کی اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ تو جب نماز کی بندے کو توفیق مل جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر ایک بڑا فضل ہوتا ہے، اور یہ بڑی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب کبھی اس انسان سے نماز فوت ہو جاتی ہے یا نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو افسوس ہوتا ہے، بندے کو شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک پچھتاوا ہوتا ہے کہ میرا آج نماز رہ گئی ہے، نماز فوت ہو چکی ہے، نماز قضا ہو چکی ہے، تو اس کے بارے میں بندہ سوچتا ہے، افسوس کرتا ہے، تو اپنے دل کو کہتا ہے کہ آج ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کام کی وجہ سے، فلاں مصروفیت کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو جب بندے کو افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی مقبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جب اپنے آپ کو دل کو سمجھانا شروع کرتا ہے کہ مجھے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور بندہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، 5 وقت کی نماز کی اس کو توفیق مل جاتی ہے، 5 وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑی نشانی اور بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو جب بندہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتا ہے، تو جب کبھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ جب گناہ کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں نے روگردانی کی ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ پھر بھی انسان بندہ اپنے دل کو سمجھاتا ہے، اپنے دل کو ترغیب دیتا ہے، اپنے ذہن میں خیالات لاتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے اس سے بچنا چاہیے تھا، یا مجھے ایسی جگہ میں نہیں جانا چاہیے تھا جو گناہ والی جگہ ہے، جہاں ایسی مجلس میں نہیں شریک ہونا چاہیے تھا۔ تو بندہ ایسی مجلس سے، ایسے گناہ سے جب بچنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے حالات کو اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتے ہیں۔ ایک تیسرا سائن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی توفیق مل جاتی ہے، اور تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہی اپنے پیارے اور محبوب بندے کو ہیں۔ جو بندہ دن کے اعمال ٹھیک کرتا ہے، دن کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رات کی نماز، تنہائی کی نماز، تہجد کی نماز کی توفیق دیتے ہیں، اور تہجد کی نماز کی توفیق اللہ دیتے ہی اپنے پیارے اور محبوب بندے کو ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ تہجد کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ جو فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والی اور سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہی اپنے پیارے اور محبوب بندے کو ہیں۔ تو جس کو تہجد کی نماز کی توفیق ملتی ہے وہ بندہ رات کو اٹھ کے وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پھر اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات ڈسکس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے اوپر بڑا پیار آتا ہے۔ اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ رات کو اٹھ کے تنہائی کے اندر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب تہجد کی توفیق انسان کو مل جاتی ہے
تو اللہ تعالیٰ یہ انسان کے لیے ایک بڑا سائن ہوتا ہے، ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں میں شریک ہو گیا، کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنے والے لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے یہ نیک لوگوں کا کام تھا۔ تو جب اس بندے کو تہجد کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ نیک لوگوں میں شامل ہو گیا، اور یہ بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اور اس بندے کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس بندے کے اخلاق اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ جب لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے، اپنے کسی دوست سے ملے گا، ملاقات کرے گا تو بڑے اچھے طریقے سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے گا، ان کا احساس کرے گا، اپنے دل کے اندر ان کا درد رکھے گا اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ تو جب بندہ اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا شروع ہو جاتا ہے، بندے کے اخلاق اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہوتا ہے اس بندے کے لیے کہ اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور اچھے اخلاق والا بندہ لوگوں کے ہاں بھی عزت والا ہوتا ہے۔ جو بندہ لوگوں سے اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو بد اخلاق بندہ ہوتا ہے لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے نفرت کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بد اخلاق بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بد اخلاق بندہ لوگوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اور اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے سائن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیارے بندوں کے اندر اور اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ سائن نظر آ جائے کہ بندہ کے اخلاق اچھے ہونے شروع ہو گئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور پانچواں سائن یہ ہوتا ہے کہ بندہ صدقہ کرنے کی بندے کو توفیق مل جاتی ہے۔ بندہ کام تھوڑا کرے یا زیادہ کرے تو بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے صدقہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم گھر کے اندر اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، تو ان میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مجھے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں غریب لوگوں کی، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو بندے کے دل میں صدقے کا خیال آ جاتا ہے تو وہ صدقہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو صاف کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو صاف کرتے ہیں، اور اس کی غیبی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صدقے کے ذریعے اس کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔ تو جب بندہ صدقہ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور چھٹا سائن یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، عمرے پر جاؤں یا حج کے لیے جاؤں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں، بیت اللہ شریف کا طواف کروں، صفا مروہ پر چکر لگاؤں۔ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، اللہ کے گھر میں جاؤں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دوں، وہاں پر جا کر میں درود شریف پڑھوں، وہاں پر جا کر میں حاضری دوں۔ تو بندے کے دل میں جب یہ تڑپ اٹھتی ہے، بندے کے دل میں جب یہ محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، جب اس کا دل کرتا ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کرتا ہے کہ اللہ کو میرے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا، کوئی ایسا میرے لیے سبب پیدا کر کہ میں اللہ کے تیرے گھر کی زیارت کروں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دوں۔ تو جب بندہ وہاں پر چلا جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بندہ عمرہ کر کے حج کر کے واپس آتا ہے تو داڑھی رکھ لیتا ہے، اپنے اندر ایک تبدیلی لے آتا ہے کہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا اور تڑپ تو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے روزے پر حاضری دینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی کرم ہوتا ہے جو وہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ تو جو ساتواں سائن ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے ساتھ ساتھ
آخرت کی فکر کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کے اتنے کام کاج کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، تو مجھے آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ قبر کے بارے میں سوچتا ہے، دوزخ کے بارے میں سوچتا ہے، قبر کے عذاب سے ڈرے گا، دوزخ کے عذاب سے ڈرے گا، تو یہ چیزیں بندہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جہاں دنیا کی فکر کرتا ہے وہاں پر آخرت کی فکر کرتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر جو رہنا ہے یہ تو چند دنوں کے لیے ہے، کچھ دیر کے لیے ہے، لیکن آخرت کا جو وقت ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے، تو جب آخرت کی فکر شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی بندے کے لیے ایک سائن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے پیارے بندوں کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں اور اس کے حالات کو اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے۔ تو جب ان میں سے کوئی ایک سائن نظر آئے تو بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔